إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. صلوات مل جل کے پڑھنے پر محمد و آل محمد. انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش اعضاء، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. مجلس امام حسین ایک وہ ذریعہ ہے، ایک وہ جادہ ہے، ایک وہ راستہ ہے، ایک وہ نقطہ ہے، ایک وہ محور ہے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے جدا ہونے نہیں دیتا. ورنہ موت ایک ایسی دیوار کا نام ہے کہ جو اس دیوار کے ادھر چلا گیا وہ ادھر نہیں آ سکتا، اور جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں جا سکتا جب تک امر الہی نہ ہو. مگر یہ اس وحدہ لا شریک کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے ایک ایسے دروازے کا بھکاری بنایا، ایک ایسے دروازے کا محتاج بنایا، ایک ایسے دروازے کا گدھا بنایا جس دروازے پر موت نہیں آتی، شہادت آتی ہے. یہ میں نے جملہ خطابت کے زوم میں نہیں کہا، حقیقتوں کی دنیا میں کہا ہے. پیغمبر نے فرمایا، قبلہ موجود ہیں، علا و مماتا علا حب آل محمد مات شہیدہ. جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا، جو بھی، شرط نہیں ہے، جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا، مات شہیدہ، مات مغفورہ، وہ شہید مرا ہے. تمام دنیا کے علماء سے آپ جا کے شہید کی تعریف پوچھئے تو وہ یہی کہیں گے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ شہید ہو گیا وہ اپنے پروردگار عالم سے رزق پا رہا ہے، اور جو رزق پاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے کہ مردے کو رزق کی ضرورت. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. دیکھیے یہ معافی کے ساتھ، معذرت خواہی کے ساتھ، یہ جو ماسک آپ کو دیے گئے ہیں یہ جیب میں رکھنے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو لگا کے رکھیں. خدا نخواستہ اگر کوئی یہاں آ جائے دیکھنے تو اسے لگے کہ یہ قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں. اس لیے کہ حسینی قانون توڑتے نہیں ہیں، ہم قانون بنانے والے لوگ ہیں، قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. وہ ایک آدمی وہاں بیچارہ کھڑا ہے، اس لیے تھوڑی کہ آپ اسے، آپ تو الحمدللہ جیب میں رکھ کے لائے ہوں گے، مگر اس کو رکھیں اس لیے کہ مجلس سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے. آپ ماسک لگائیں اور وہ بیٹھیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر آ جائے تو اسے لگے کہ نہیں قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے، قانون کا النگھن نہیں ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اس لیے یہ معافی کے ساتھ، معذرت خواہی کے ساتھ، چونکہ اگر آج آپ یہ نظام نہیں دکھائیں گے تو شاید آنے والے محرم میں ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے.
آپ کے لیے کہا جاتا ہے یہ پڑھی لکھی قوم ہے, سمجھدار قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کا سمان کرتے ہیں, قانون کا پالن کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو قانون بنایا ہے یہ آپ ابھی نہ رکھیے کہ خالی سویم یا چیلم کی مجلس ہوگی تو ماسک بٹے گا, نہیں, پورے محرم اس بات کا آپ خیال رکھیں. خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکم بدین کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ایک فوٹو کھینچ کے جاتا ہے تو اس پہ جو تبصرہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے مگر ملک کی میڈیا ہماری نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو بہت جلدی سے مجھے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, مرحومہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی. کہ آیت جو پڑھی گئی ہے وہ مشہور زمانہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے. یہ ایک کلیہ ہے, یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جس کو یہ آیت حفظ نہ ہو. قبلہ کوئی آیت یاد ہو نہ ہو مگر یہ آیت حفظ ہے, کیونکہ یہ آیت ہم نے آیت سمجھ کے یاد نہیں کی, عادت سمجھ کے یاد کی ہے. اور یاد رکھیے گا ثواب عادت پر نہیں ہے, ثواب آیت پر ہے. ہم نے یہ سماج کا ایک حصہ بنا لیا کہ جب بھی ہم کسی کے مرنے کی خبر سنیں گے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب نہیں معلوم, مفہوم نہیں معلوم, اس کا ترجمہ نہیں معلوم, مگر یہ زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ بھئی ایک سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہمارے ابا یہ کہا کرتے تھے, ہمارے دادے ابا یہ کہتے تھے. یاد رکھیے یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ یہ قانون ہے, یہ ایک نظام ہے. آج پوری دنیا پریشان ہے کہ ہم اپنے آپ کو راہ ہدایت تک کیسے لے جائیں, گناہوں سے کیسے بچائیں, چغلیوں سے کیسے بچائیں. بڑی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, کوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فقط انسان ایک لمحے کے لیے اسی آیت پر رک جائے اور سوچ لے, یقین جانیے یہ آیت ہی کافی ہے تمہاری اور میری زندگی بدلنے کے لیے. کیونکہ جب ہم گناہ کریں گے اور یہ تصور آیت کا ذہن میں آئے گا تو یہ چلا کے کہے گی کہ تو گناہ تو کرنے جا رہا ہے مگر یاد رکھ تجھے یہاں نہیں رہنا, تو جہاں سے آیا ہے واپس وہی جانا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. تصور گناہ جب پیدا ہو رہا ہے, جب آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں, جب آپ کسی کی چغلی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ کسی کی غیبت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے جا رہے ہیں, فوراً یہ آیت کہے گی کہ آج تو چغلی کر رہا ہے مگر یہ سوچ کے رہنا کہ یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں رہنا ہے, تجھے وہاں جانا ہے. اور تجھے وہاں تو جانا ہے مگر یہ بھی نہیں طے ہے کہ کب جانا ہے. اس لیے کہ سعودیہ نہیں جانا ہے, کویت نہیں جانا ہے, دمام نہیں جانا کہ جہاں کے لیے پہلے ویزا ہوگی, پھر ڈاکٹری ہوگی, پھر ٹکٹ بک ہوگا. نہ, وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ اس نے جب چاہا بھیج دیا اور جب چاہے گا بلائے گا. نہ ہمارا آنے پہ اختیار ہے نہ ہمارا جانے پہ اختیار ہے. مختصر سی زندگی تمہیں دی گئی ہے, تم مرد ہو یا عورت ہو, تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, ایک حیات کا ایک لمٹ ٹائم تمہیں دیا گیا ہے جو صرف اللہ جانتا ہے یا اس کے خاص نمائندے جانتے ہیں کہ تم آئے ہو, تمہیں 50 سال رہنا ہے یا 60 سال رہنا ہے یا 70 سال رہنا ہے. تو یہ جو 60, 70, 50 سال رہنا ہے یہ بے وجہ نہیں رہنا ہے, اس کے لیے ایک نظام دیا گیا ہے جس نظام کا نام ہے اسلام. تمہیں زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ہے, تمہیں زندگی قانون کے مطابق گزارنا ہے, تمہیں زندگی نظام اور دین کے مطابق گزارنا ہے. معصوم سے پوچھا گیا دین کیا ہے تو انہوں نے وضاحت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, بس ایک جملہ کہا کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتا ہے ویسے انسان کے لیے دین ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ اس جملے تک. جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دیا جائے ویسے ہی انسان کے لیے کیا ہے, دین ہے. دین نے آپ کو, گھوڑے کے منہ میں جب لگام ڈلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, ذرا زور سے بولیے, ماسک میں بھی آواز باہر آتی ہے. عسکری بھائی, اب ذیشان بھائی تو بالکل کمر لگا کے وہاں بیٹھ گئے, جنہیں یہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. بھائی یہ بتائیے کہ گھوڑے کے منہ میں جب لگام ڈال دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کنٹرول میں آ جاتا ہے.
اچھا دین کیا ہے قبلہ؟ ایک لگام، یہی تعریف ہے نا. دین کیا ہے؟ ایک لگام. لگام کس کے ہاتھ میں؟ اچھا گھوڑے کی آنکھیں آپ کی طرح ہیں، گھوڑے کے کان بھی آپ کی طرح ہے، گھوڑا دوڑتا بھی آپ سے زیادہ ہے، مگر جب لگام ڈل گیا تو وہ خود دوڑ نہیں سکتا. نہیں پہنچے آپ. خود دوڑ نہیں سکتا، خود رک بھی نہیں سکتا، کیونکہ لگام کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اب وہ دوسرا چاہے گا تو وہ چلے گا، وہ دوسرا چاہے گا تو رکے گا، وہ دوسرا چاہے گا تو جو چاہے گا وہ کرائے گا. اللہ نے کہا سنو، دین ہے لگام، لگام ہے میرے ہاتھ میں جو چاہوں گا وہ کراؤں گا. آنکھیں تمہیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، مگر یہ میں بتاؤں گا کیا دیکھنا ہے. نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے بھئی. یہ آنکھیں میں نے تمہیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، مگر یہ میں بتاؤں گا کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. یہ کان دیے ہیں سننے کے لیے، مگر یہ میں بتاؤں گا کیا سننا ہے. نہیں پہنچے آپ. کیا نہیں سننا. جسم دیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے حکم دیا ہے کہ لباس پہنو، مگر ہر لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. آپ گئے، آپ نے یہاں جا کے کہا کہ بھائی مجھے جان سٹ کی جو سب سے بڑی دکان ہے کپڑے کی وہاں لے کے چلیے. اس نے تھان پہ تھان کھول دیے، تھان پہ تھان کھول دیے، تھان پہ تھان. ایک کپڑا آپ کو بہت پسند آ گیا، بھائی یہ بڑا چمکدار ہے، یہ پہنوں گا تو پورے محرم سب سے زیادہ روشنی میں ہی رہوں گا. بس جیسے ہی آپ نے اسے چیک کیا، آپ نے کہا 3 میٹر اسے کاٹ دیجئے، کرتا اسی کا بنائیں گے. بس فوراً دین نے آگے کہا خبردار، کپڑا ہے جسم بھی چھپا لے گا، مگر یہ تجھے میں پہننے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ ریشم ہے. نہیں پہنچے آپ. یعنی لباس ہے، ضروری نہیں جو چیز تمہارے لیے ہو وہ عورت کے لیے بھی ہو، جو عورت کے لیے ہے وہ تمہارے لیے. مثلا سونا عورت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، جبکہ سونے کا زیور ہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ سب سے قیمتی سونا زیور جو ہے وہ سونے کا ہوتا. غلط. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. جب جناب سیدہ سے پوچھا گیا ایک عورت کا بہترین زیور کیا ہے، تو فرمایا حیا. کیا ہے؟ حیا. اور اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے، سن لیں، ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے، ایک مستور کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کی آواز نہ سنے اور کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے. کیا ہے؟ یہ شرف ہے. یہ شرف کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. اب اگر خدا نخواستہ کوئی عورت صرف لڑنے ہی پہ آمادہ ہو اور پورا محلہ جمع کر لے تو خاندان والے بھی فخریہ کہتے ہیں جی ہماری بچی کسی سے دبتی نہیں ہے. ارے وہ دبے یا نہ دبے، مگر یہ دیکھو کہ اسلام کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا محمد پر. دین کیا ہے؟ ایک لگام ہے، اور اس لگام کے اشارے پہ آپ کو چلنا ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا. یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، مگر دین بتائے گا کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. یہ کان سننے کے لیے ہیں، مگر دین بتائے گا کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. یہ زبان بولنے کے لیے ہے، مگر دین بتائے گا کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، کیا بولنا ہے. کیا یہ ہاتھ حرکت کے لیے ہیں، مگر دین بتائے گا کیا اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا ہے. یہ قدم، یہ پاؤں چلنے کے لیے ہیں، مگر دین بتائے گا کدھر چل کے جانا ہے. نہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، جیسے دین نے ہر چیز پر پابندی لگا دی. آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، مگر ہم بتائیں گے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. زبان بولنے کے لیے ہے، مگر ہم بتائیں گے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. کان سننے کے لیے ہیں، مگر ہم بتائیں گے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. ہاتھ اٹھانے کے لیے ہیں، مگر ہم بتائیں گے. اسی طرح دل محبت کے لیے ہے، یہ بھی دین بتائے گا کس سے محبت کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دل کس لیے ہے؟ محبت کے لیے. تو یہ بھی دین بتائے گا کس سے کرنا ہے
نہیں پہنچے. دیکھیے دین کبھی آپ کا گھاٹا نہیں چاہتا, آپ کو لاس میں دیکھنا نہیں چاہتا, آپ کا فائدہ چاہتا. تو دین بتائے گا نا محبت کس سے کرنا ہے. اور دین نے کس کا ایڈریس بتایا بھائی؟ دین نے ایڈریس بتایا نا آپ کو کس سے محبت کرنا ہے. فرمایا قل لا اسألکم, اللہ اکبر, اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اجرت کیا ہے؟ میرے اہل بیت سے کیا کریں؟ مودت کریں. یعنی ایڈریس بتایا. اچھا جو ان سے مودت کرے گا اجر کیا ہوگا؟ مرنے نہیں دیا جائے گا. نہیں پہنچے. پھر موضوع وہیں آ گیا. جو ان سے محبت کرے گا, جن کا ایڈریس میں بتا رہا ہوں, اس کا جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے کہ یہ مر کے بھی نہیں مریں گے. اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی اہل بیت کی محبت پر مر گیا ماتا شہیدہ. خالی یہ جملہ نہیں ہے, ماتا مغفورا, مغفرت کے ساتھ مرا. عزیزان گرامی, یہ شرف صرف شیعان حیدر کرار کے لیے ہے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتے. یاد رکھیے گا, دنیا کا سب سے بہترین مکتب اگر کوئی مکتب ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے. اگر آپ روز 2 رکعت نماز شکرانہ صرف اس لیے پڑھیں کہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ یقین جانیے یہ بھی کم ہے, کیونکہ اس نے جتنے رحم و کرم ہم پر کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ جانا کتنے بڑے اجر و ثواب کا نتیجہ ہے. مگر ہماری مشکل یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کہوں گا, شاید وہ بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے مگر لگ جائے. ہماری پرابلم یہ ہے ذیشان بھائی, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سب اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے ہیں. ہم سب اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی. یاد رکھیے گا, کام خالی اہل بیت کو ماننے سے نہیں چلے گا, اہل بیت کی بھی ماننا ہوگا. اس لیے کہ وہ خود کو منوانے نہیں آئے, وہ اس کی منوانے آئے تھے. اگر وہ خود کو منوانے آتے تو کبھی مردہ زندہ کر کے سجدہ نہ کرتے. نہیں پہنچے. وہ اپنے کو منوانے نہیں آئے, وہ اس کو منوانے آئے تھے. اگر وہ اپنے کو منوانے آتے تو کبھی بھی, علی بھائی واقعہ مشہور ہے, مولا کائنات جا رہے ہیں, ایک قبرستان ہے, ایک قبر پہ پہنچے, ٹھوکر ماری, مردہ نکلا, کہا گھر چلا جا. اگلی قبر پہ پہنچے, دعا کی, ایک خاتون نکلی, کہا گھر چلا جا. سلمان ساتھ ہیں. سلمان نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ ایک ہی قبرستان, ایک ہی دن, ایک ہی واقعہ, ایک قبر پہ آپ پہنچے, ٹھوکر ماری, مردہ نکلا, کہہ رہے ہیں گھر چلا جا. ایک خاتون نکلی, دعا کی, خاتون نکلی, کا گھر. یا تو آپ دونوں قبروں پہ ٹھوکر مارتے یا دونوں قبروں پہ دعا کرتے. یہ کیا مطلب؟ ایک پہ ٹھوکر ایک پہ دعا. بس علی نے عجیب جواب دیا جو پورے تشیع کی پہچان بن گیا. علی نے کہا سنو سلمان, ٹھوکر مارنا ہی کافی تھا. کہا تو مولا دعا کیوں کی؟ کہا دعا اس لیے کی تاکہ زمانے کو پتا چل جائے ہم رب منوانے آئے ہیں, رب بننے نہیں آئے. رب منوانے آئے ہیں, رب بننے نہیں آئے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, آج پوری دنیا تشیع کی طاقت کو سمجھ گئی ہے. اس جملے کو محفوظ کریں, آج پوری دنیا تشیع کی طاقت کو سمجھ گئی ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ تشیع کی بنیاد جو تھی اس دور میں, غیبت کے دور میں, وہ 3 چیزوں پر پڑتی. اس لیے کہ توحید اور عدل تو سارے مسلمان مانتے ہیں. توحید ان کے ہاں بھی ہے, عدل ان کے, نبوت ان کے ہاں بھی. فرق کیا ہے؟ عدل کا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 3 اہم چیزیں ہیں جو زمانے کے پاس نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز کا نام ہے ولایت علی, دوسری کا نام ہے عزاداری حسین, تیسری کا نام ہے نظام مرجعیت.
پھر سن لیجئے، ولایت علی، عزاداری حسین، نظام مرجیت. اس غیبت کے دور میں ہم پر اگر کسی کا احسان ہے تو سب سے زیادہ ان تین چیزوں کا ہے. پہلی علی کی ولایت، دوسری حسین کی عزاداری، تیسرے نظام مرجیت. آپ کہیں گے ان کا احسان کیا ہے؟ علی کی ولایت کا احسان یہ ہے کہ اس علی کی ولایت نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا. نہیں پہنچے آپ اس لفظ تک. علی کی ولایت کا سب سے بڑا احسان ہم پہ کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں صراط سے، ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں. اس نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا. یہ علی کی ولایت کا، ورنہ نہ جانے ہم کس راستوں پہ بھٹک جاتے. یہ علی کی ولایت تھی جس نے قبلہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیا. دوسری چیز ہے عزاداری حسین. عزاداری حسین کا شیعت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ کوشش کرتی رہی کہ عزادار مٹ جائیں، عزاداری مٹ جائے، مگر تاریخ گواہ ہے بادشاہ مر گئے، عزاداری باقی رہی. اقتدار مٹ گئے، عزاداری باقی رہی. حکومتیں مٹ گئیں، عزاداری باقی رہی. سلطنتیں مٹ گئیں، عزاداری باقی رہی. صدام مر گیا، عزاداری باقی رہی. یہ اقتدار ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر عزاداری بھی ہے اور عزادار بھی ہے. تو ولایت علی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں مٹنے، بھٹکنے نہیں دیا، صراط سے ہٹنے نہیں دیا. اور عزاداری امام حسین کا شرف یہ ہے کہ اس نے ہمیں، اور اب جو تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں اگر اس میں حقیقت ہو تو بولیے گا ورنہ خاموش رہیے گا. جیسے ولایت علی نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا، عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا، ویسے ہی مرجیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. مرجیت نے ہمیں مرجیت ایک ایسا ستون ہے کہ جس کے چاروں طرف شیعہ حیدر کرار جمع ہو جاتے ہیں اس غیبت کے دور میں. جانتے ہیں آپ دشمن نے پہلی کوشش یہ کی، پہلی کوشش یہ تھی کہ علی کے نام پر، ولایت کے نام پر قوم کو بھٹکا دیں، تفرقہ ڈال دیں. تو وہ ایک فتنہ لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے، جان ہے، پہچان ہے. کہا جی ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. تو کہا کہ ایسا کریں کہ اس کو نماز میں بھی لے کے آئیں، تشہد میں علی ولی اللہ لے کے آیا جائے. یہ علی کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے، سمجھیے گا. یہ علی کی محبت نہیں ہے کہ آپ اس کو شامل نماز کریں. اس میں کیا ہوا؟ اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ جوان جو جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جوانی اس مرحلے کا نام ہے کہ جہاں انسان بولتا بہت ہے، سوچتا کم ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں ایک ٹولی بن کے آگے کہ جی ہم تو علی ولی اللہ والے ہیں، ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور ہم علی ولی اللہ کو جزو نماز مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ جزو نماز. اچھا جی اب ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بھائی فرق تو ہوگا نا قبلہ. ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ علی ولی اللہ کو جزو نماز مانتے ہیں، ہم علی ولی اللہ کو روح نماز مانتے ہیں. تم تو خالی یہ کہہ رہے ہو کہ علی کی محبت کے بغیر نماز بیکار ہے. میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں علی کی ولایت کے بغیر خالی نماز نہیں، حج بیکار، روزہ بیکار، اعمال بیکار، ارکان بیکار. ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ولایت علی پر ہے. اس لیے کہ ولایت علی محور دین ہے، ولایت علی بنیاد دین ہے، ولایت علی حقیقت دین ہے. اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ بھائی شیعوں کو جو ہے اسلام پر بھٹکا دے. مگر الحمدللہ یہ فارمولہ ان کا زیادہ نہیں چلا اور پوری دنیا میں پیر نہیں پھیلا سکا. ایک ملک خاص ہے اور اس ملک کے بھی خاص علاقے ہیں جہاں اس عقیدے نے اور اس سوچ نے اور اس فکر نے پاؤں پھیلائے. تو وہ دوسرا عقیدہ لے کے آئے تاکہ عزاداری سید الشہداء کے نظام کو خراب کیا جائے.
اور ایک قانون اور ایک قبیلہ ابھر کے آیا جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے ملنگیت. ملنگیت. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا کام کیا. دیکھیے عزاداری جب سے ہو رہی ہے، جب نہ ہم تھے، نہ ہمارے باپ، نہ ہمارے دادا، نہ ہمارے پردادا، اور جب تک ہوگی جب ہم نہیں ہوں گے. نہ عزاداری ہمارے وجود کی محتاج ہے، یاد رکھیے، اور قریب آ کے کہوں، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ عزاداری امام حسین کو، اس کو سمجھیے گا، پوری مجلس بھول جائیے گا مگر یہ جملے میرے یاد رکھیے گا جو میں بول رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام یہ کیا، جب ہم نے آنکھیں کھولیں تو ہم نے دیکھا کہ ہماری بستیوں میں زنجیر کا بھی ماتم ہوتا تھا، قما کا بھی ماتم ہوتا تھا، ہر چیز کا ماتم ہوتا تھا. لوگ رویا بھی کرتے تھے، عزاداری بھی کرتے تھے. انہوں نے کچھ لفظوں کو پیدا کیا، جیسے ہم کہتے تھے عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے. وہ ایک لفظ لائے، پرسا. ہم پرسا دیں گے. آج پرسے داری ہے، اس کا مطلب سمجھے؟ یعنی جب انہوں نے آپ کا لفظ قبول کرنا نہیں چاہا تو آپ کی فکر کیسے قبول کریں گے؟ اس کے بعد وہی قمازنی جو آج تک ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر ضلع میں خاموشی کی طرح ہو رہی تھی، اور وہی تحریک آزاد جو برسوں سے خاموشی سے چلتی آ رہی تھی، انہوں نے اسی میں جدت پیدا کی. مطلب کیا؟ ایک آدمی بیچ حلقے میں تلوار لے کے کھڑا ہوا اور اس نے گھما گھما کے اشعار پڑھنا شروع کیے، اور پھر جا کے کما پھر بھی اتنی ماری جتنی پہلے مارنا تھی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ عزاداری کے رخ کو بدل رہے ہیں. اب میں جوانوں کو بتاؤں، آپ میرا فوٹو یا اپنا فوٹو کمپیوٹر میں ڈالیے، اور ڈالنے کے بعد اس کمپیوٹر میں فوٹو ڈالنے کے بعد ایک کونا پکڑ کے کھینچ دیجئے، تصویر میری رہے گی مگر چہرہ بگڑ جائے گا. دشمن نے بھی یہی کیا، عزاداری کی تصویر کو بگاڑنا چاہا، اس کو خراب کرنا چاہا. کبھی ایک کونا پکڑ کے ادھر سے کھینچا، کبھی ادھر سے کھینچا، کبھی ادھر سے کھینچا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عزاداری کا چہرہ بگڑ جائے گا، مگر وہ احمق یہ نہیں جانتے تھے کہ عزاداری کا وارث مرا نہیں. الحمدللہ عزاداری کا وارث تھا، ہے اور رہے گا. عزاداری سید الشہداء لاوارث نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ دشمن نے، اب سمجھیے دشمن کہاں سے کام کر رہا ہے. پہلا حملہ علی کی ولایت پہ، دوسرا حملہ حسین کی عزاداری پہ، پھر تیسرا حملہ لایا گیا نظام مرجعت پہ. ہم مرجع کو نہیں مانیں گے. معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی تقلید کیسے کی جائے؟ تو اگر یہ ہو گیا تو نظام ہی خراب ہو جائے گا بھائی. پھر تو آپ اس ممبر کو ہٹائیے، اس لیے کہ اس ممبر پہ نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ مولانا بیٹھ سکتے ہیں، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ ممبر معصوم کا حق ہے. پھر غیر معصوم کیسے بیٹھے گا؟ یہ مصلی معصوم کا حق ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام، تو پھر یہ حق اسی کا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو بگاڑنا شروع کیا کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی تقلید کیوں. بہرحال یہ فارمولہ بھی نہیں چلا. اب جب یہ نہیں چلا تو اب دشمن کھل کے سامنے آ گیا. ابھی 2 ہفتے پہلے دشمن کھل کے بالکل سامنے آ گیا، اور پھر پتا چلا کہ تحریک کہاں سے چلی تھی. 2 ہفتے پہلے سعودی عرب کے ایک مشہور اخبار میں آیت اللہ سیستانی کا کارٹون بنایا گیا. پتا چلا جو فتنہ نظر یہاں سے آ رہا تھا شروع وہاں سے ہوا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ وہاں سے ہوا ہے. اچھا کارٹون کس کا بنایا گیا؟ کارٹون بنایا گیا کس کا؟ محمد حسینی کا نہیں، آپ کا نہیں، اس شخصیت کا جس نے پوری دنیا میں پہلا نعرہ لگایا تھا کہ اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی نہیں، ہماری نفس اور جان ہے. سمجھیے گا آیت اللہ سیستانی کو، سمجھیے گا کہ آیت اللہ سیستانی کون ہے. پہلا نعرہ یہ لگا کہ نہیں؟ آپ نے فیس بک، ٹویٹر، دنیا جہان کی سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ سیستانی کا جملہ عالمی شہرت پایا. کہ عالمی شہرت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی آیت اللہ سیستانی کا دشمن وہ نہیں جو شیعت کا دشمن ہے. آیت اللہ سیستانی کا دشمن وہ بھی ہے جو اتحاد کا دشمن ہے. پھر آیت اللہ سیستانی ہی کا کردار وہ اہم کردار ہے کہ جس کردار کی وجہ سے اور جس شخصیت کی وجہ سے
داعش نے عراق کو چھوڑا، ورنہ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں تھا جو داعش کو IS کو نکال کے عراق سے باہر کھڑا کر دیتا۔ آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے نے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ٹیم داعش کو عراق چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب پوری دنیا میں دیکھا کہ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، بیٹا جلدی لے آؤ، پوری دنیا نے آیت اللہ سیستانی کے اس عمل کو دیکھا۔ آج اگر دنیا میں دہشت گردی سرنگو ہے اور چھپی ہوئی پھر رہی ہے، یہ کسی کمانڈر کی وجہ سے نہیں، یہ اسی امام مہدی کے ایک نمائندے کی وجہ سے۔ داعش مجبور ہو گیا، داعش مجبور ہو گیا، اس کا مطلب سمجھے آپ؟ آج اگر داعش ISI دوربینوں سے بھی دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ آیت اللہ سیستانی کی وجہ سے۔ اب جو آیت اللہ سیستانی کا کارٹون بنائے وہ خالی آیت اللہ سیستانی کا دشمن نہیں ہے، وہ یہ بھی سمجھے کہ وہ دہشت گردی کا دوست ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دہشت گردی ختم ہو، چونکہ اس نمائندہ امام نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے پوری دنیا سے داعش کو ختم کر دیا، دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو بڑا درد ہوا کہ ہم نے اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا تھا صرف اس لیے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلتی چلی جائے گی، شیعت ختم ہوتی چلی جائے گی، مگر سیستانی کے ایک فتوے نے پوری دنیا سے دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ داعش دوربینوں سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب دنیا کے ہر بڑے اخبار نے یہ چاہا کہ آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی پاور تھی کہ آپ کمرے میں بیٹھے رہے اور داعش بھاگ گیا، انہوں نے کہا یہ صرف اس لیے تھا تاکہ دنیا دیکھ لے جب غلام میں اتنی طاقت ہے تو امام میں کتنی طاقت ہو۔ عزیزان کرام، آج پوری دنیا شیعت سے کس وجہ سے پریشان ہے؟ میری وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے؟ نہیں، وہ لوگ جو نمائندگی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو شیعت کا چہرہ بنے ہوئے ہیں، جسے ہم نظام مرجعیت کہتے ہیں، آج پوری دنیا کانپ رہی ہے تو صرف انہی لوگوں سے کانپ رہی ہے۔ ہمارا کیا وجود ہے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ نہیں، وہ لوگ جنہیں ہم نمائندہ مانتے ہیں غیبت امام میں امام کا۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں تو خالی گالیاں ہم پہ نہیں پڑتی ہیں، برائیاں ہماری نہیں ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے بزرگوں کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ اجی یہ ایسا ہے، ان کا تو بات بھی ایسا ہی تھا، ان کا تو دادا بھی ایسا ہی تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی عمل ایسا نہ کرو جس کی وجہ سے عمل تم کرو لوگ کہیں ہمیں، اس لیے کہ تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے کپڑے کیسے ہی پہن لو کہلاؤ گے ہمارے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو محرم آ رہا ہے، کتنے دن رہ گئے؟ اب 40 دن بھی باقی نہیں رہے، تقریباً 35 دن باقی ہیں محرم کے۔ عزاداری سید الشہداء، چونکہ حالات ہیں، پوری دنیا جو ہے کرونا وائرس کے اس عذاب میں، اس فشار میں مبتلا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ سب کہہ رہے ہیں جی کاوڑ نہیں چل رہے ہیں، تو ہماری عزاداری کیسے ہوگی؟ آپ اپنے تھانے میں لکھ کے دیجئے، اپنے یہاں لکھ کے دیجئے، اپنی عدالت میں لکھ کے دیجئے، اپنے DM کو لکھ کے دیجئے کہ حضور عزاداری تہوار کا نام نہیں ہے، تحریک کا نام ہے۔ تہوار ایک ملک میں منایا جاتا ہے، تحریک پوری دنیا میں چلائی جاتی ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد 1400 سال پہلے امام حسین نے کربلا میں رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے بلا تفریق مذہب و ملت پوری دنیا امام حسین کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو اسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اسی محلے اور اسی حلقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر تو پیدائشی مہر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم زیدی صاحب ہیں، نقوی صاحب ہیں، تقوی صاحب ہیں۔ اب وہ زیدی، نقوی، تقوی، کاظمی، رضوی کی آبرو رکھنا ہمارا کام ہے۔ فلاں صاحب جان سیٹی ہیں، فلاں صاحب مظفر نگری ہیں، فلاں صاحب چھپروی ہیں، فلاں صاحب فلاں ہیں، کچھ نہیں، مگر آپ زیدی ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے۔
آپ نقوی ہیں بہت بڑا شرف ہے، آپ تقوی ہیں یہ بہت بڑا. اس لفظ کی بنیاد ہی رکھنے کے لیے اور اس لفظ کی آبرو رکھنے کے ہی لیے 50 سال دیے گئے ہیں. یہ 60 سال ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں. ہمارا تو مزاج یہ ہے، اللہ معاف کرے، ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اجی مولا نے خیبر اکھاڑ دیا، اجی ہمارے مولا ہیں، جہاں مولا وہاں ہم. اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، مولا نے نماز بھی تو پڑھی تھی، ایک ایک رات میں اتنی رکعت پڑھتے، تو کہتے کہاں مولا کہاں ہم. تو جہاں مولا جنت کی بات آئی تو جہاں مولا وہاں ہم، اور اعمال کی بات آئی تو کہاں مولا کہاں. عزیزان گرامی، ماہ ازاں آ رہا ہے، آپ ماہ ازاں کی تیاری کیجئے، اسی جذبے کے ساتھ کیجئے جس جذبے کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے، مگر قانون کے دائرے میں کیجئے. اس لیے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ملک آپ کا ہے، میڈیا آپ کی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزاداری کو کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں. آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے آپ میٹنگ کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے. بھائی محرم آ رہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. آپ ایپلیکیشن دیں گے تو ایڈوائزری لیٹر میں آپ کا قانون بن کے آئے گا. اس لیے کہ جب تک انسان میں حرکت نہیں ہوتی، انسان اپنے رزق تک نہیں پہنچتا. کھلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ اس کی تقدیر نہیں بدلتا جو خود نہیں چاہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم ہو تو اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. آپ جائیے کہیے ہم سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں گے، ہم سینیٹائز کریں گے، یہ کریں گے. اس لیے کہ محرم آ رہا ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہیں، جی مولوی صاحب کریں گے، فلانے صاحب کریں گے، فلاں صاحب کریں گے. کیوں بھائی؟ آپ کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ محرم کسی ایک فرد کا نہیں ہے، ہر عزادار کا ہے. جی ہم تو گھر میں بیٹھ کے کر لیں گے. گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. بازار کھلے اور عزاداری نہ ہو، دربار کھلے اور عزاداری نہ ہو. نہیں، جائیے آپ پرشاسن سے اجازت لیجئے، ایڈوائزری لیٹر منگوائیے، دے گی حکومت. اس لیے کہ تقریباً 6 کروڑ لوگ ہیں یہاں. آپ بتائیے کہ ہم اپنے گلیوں میں رہیں گے، ہم اپنے محلوں میں رہیں گے، ہم ماسک کا استعمال کریں گے، آپ کو اجازت ملے گی. خالی گھروں میں بیٹھ کے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بھئی کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ تو محرم آ جائے گا. پھر آپ یہ کرتے رہیں گے اب کیا ہوگا، تو اب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں تب کچھ ہو تو اب کچھ کیجئے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اٹھیے، جائیے، بات کیجئے. اس لیے کہ محرم قریب ہے. وہ دن قریب ہیں جن دنوں کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں. وہ راتیں قریب ہیں جن راتوں کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں. خدا کی قسم میں ہر شیعہ کے دل کی بات کر رہا ہوں. ہمیں عید کا انتظار نہیں ہوتا، ہمیں بقرعید کا انتظار نہیں ہوتا، ہمیں رجب شعبان کا بھی انتظار نہیں ہوتا، مگر ہمیں محرم کا انتظار ہوتا. ہمیں محرم کا انتظار. جب محرم آتا ہے نا تو خالی حسین یاد نہیں آتا، اپنے گئے ہوئے بھی یاد آتے ہیں. مرحومہ کا اور ہمارا تقریباً 20 سال کا ساتھ تھا، دیوار سے دیوار ملی ہے. جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے ہم نے دیکھا کہ مرحومہ کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، عزاداری ہوتی تھی. سچ بتاؤ جب اب وہ دن آئیں گے تو کیا ان کی اولاد کو ماں یاد نہیں آئے گی؟ ہاں، وہ سوچیں گے ہماری ماں تھی تو حسین کی ماں کا اہتمام کرتی تھی، فرش عزا بچھاتی تھی، مگر اب ہماری ماں نہیں ہے. مگر میں ایک جملہ کہوں گا، اے میرے بھائیوں، آج تمہاری ماں کی جدائی کو تقریباً 21 دن ہو گئے، مگر اتنے لوگ آ گئے، سماج کے لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، بھائی خدا تمہیں صبر دے، بھائی خدا تمہیں. آؤ میں تمہیں کربلا میں کچھ چہرے دکھاتا ہوں. ہاں، تمہاری بہنوں کو تو سماج پرسہ دینے آیا ہے نا، تمہیں تو پرسہ دینے آیا ہے. آؤ تمہیں ایک بھائی دکھاتا ہوں، ایک بہن دکھاتا ہوں، ایک بیٹا، ایک بیٹی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. جب گیا ہے نا حسین کربلا میں تو کربلا میں شام غریبہ میں سکینہ یہ سوچ رہی تھی میرا بابا مارا گیا، کوئی آ کے پرسہ دے گا، مگر کسی نے پرسہ نہیں دیا. شام غریبہ کے پہلے حصے میں بچی کے رخسار پہ جب پہلا تماچا لگا، فرات کا رک کر کے کہا چچا میں یتیم ہو گئی. چچا میں یتیم ہو گئی، چچا مجھے احساس ہے یتیمی ہو گیا. ہاں،
خدا مرحومہ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو صبر جمیل دے. میں نے کہا نا اب محرم آئے گا تو پل پل یاد آئے گی. ہاں چھوٹے سے تھے ہم بھی چھوٹے سے تھے, یہ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے. اب تو الحمدللہ ان کا ماشاءاللہ گھر بہت اچھا ہو گیا, خدا اور ترقی تھے. کچے مکان میں عزاداری کرتی تھی, محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی تھی. اب وہ بڑا پروگرام ہو گیا, اب ایک وہ بڑی مجلس میں تبدیل ہو گئی. مگر یاد رکھیے گا جب حسین کی کوئی فرش عزا بچھاتا ہے نا, برسوں گزر جائیں, کب ہوئی تھی مجلس, کس نے کی تھی, بھائی فلاں صاحب کرنے والے تھے, بھائی فلاں صاحب کرنے والے تھے. حسین تیرے عظمتوں کو سلام, تو نے ہمارے گناہگاروں کو بھی مرنے نہیں دیا, تو نے ہم جیسے غریبوں کو بھی مرنے نہیں دیا, تو نے ہم جیسوں کو بھی مرنے نہیں دیا. پڑوسی آ گئے, رشتہ دار آ گئے, ایسی حالت میں, ایسی مصیبت میں انتقال ہوا. آپ کو کس بات کا افسوس ہے؟ آپ کو اس بات کا افسوس ہے نا مرحومہ کو کفن نہیں دیا گیا, مرحومہ کو اس طریقے سے غسل نہیں دیا گیا, مرحومہ کے جنازے میں اس طریقے سے مجمع نہیں آیا, مرحومہ کا جنازہ. مگر کم سے کم یہ تو یاد ہے نا کہ بیٹا ماں کو دفن کر کے واپس آیا. بھئی یہ تو سکون ہے نا کہ بیٹا گیا تو ماں کو دفن کر کے آیا. بڑا بھائی گیا تھا, ہم بھی گئے, ہم نے کہا کون گیا ہے, کہ جنازے کے ساتھ بھائی گئے ہیں, ایک قبرستان دوسرا قبرستان, مگر ماں کو دفن کر کے آ گیا نا. رات کو آ کے سکون رہا, میری ماں قبر میں ہے, آؤ تمہیں ایک ایسا بیٹا دکھاؤں جو کربلا میں گیا تو باپ کے جنازے کی طرف دیکھ کے گیا, اے بابا معاف کر دینا, سجاد دفن نہیں کر پایا, اے بابا تیرا بیٹا غریب ہے, پوپی سر ننگے ہے, کہاں جائے سجاد, کہاں جائے.